الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے اور اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر اور جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع کے اس مبارک عظیم اور بابرکت موقع پر، اس عظیم لمحات پر اپنے عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، بیٹھنا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آج کے ذکر خیر کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین. آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ایسی ہستی کے حوالے سے ہے، بلکہ ایسی دو ہستیوں کے حوالے سے ہے کہ اگر بندہ ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتا رہے، ان کے احسانوں کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتا رہے اور اس کے علاوہ ان کی خدمت میں دن رات صرف کیے رکھے، تو اس کے باوجود بندہ ان دو ہستیوں کا
کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کبھی بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اور یہ دو ہستیاں ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں، اور کسی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے آتی ہیں، کسی کے پاس بہت دیر کے لیے آتی ہیں، اور کسی کے لیے ہمیشہ رہتی ہیں۔ وہ بندہ چلا جاتا ہے جس کے پاس وہ ہستیاں ہوتی ہیں، اور وہ دو ہستیاں والدین کی ہستیاں ہیں، وہ دو ہستیاں ماں اور باپ ہیں۔ اور ان دو ہستیوں کا بندہ جتنا بھی شکر ادا کرتا رہے، شکریہ ادا کرتا رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، ان کی خدمت کرتا رہے، ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے، تو جتنی بھی کر لے اتنا ہی تھوڑا ہے، جتنا بھی کر لے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات اور بہت سارے مقامات پر والدین کے حوالے سے اہل اسلام کو گائیڈ کیا ہے، انہیں ان کے حقوق و فرائض بتائے ہیں۔ انہی میں سے 2-3 آیات کریمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے سورہ النساء کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس آیت کریمہ کو اگر ہم لے لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی زور دے کے والدین کی بھلائی، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نیکی کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر بندہ سمجھے تو یہ بہت بڑا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور پھر فرمایا کہ میرا شریک بھی کسی کو نہ ٹھہراؤ، یعنی توحید کو بیان کیا۔ پہلے کیا کیا؟ پہلے توحید کو بیان کیا، اپنا حق توحید پہلے بیان کیا، اور حق توحید بیان کرنے کے بعد جو پہلا کام اللہ پاک نے کیا وہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے پہلے اپنا حق سمجھایا، حق توحید سمجھایا، اور حق توحید سمجھانے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے والدین کا حق سمجھایا۔ کتنا بڑا حکم ہے، اگر ہم سمجھے تو یہ بہت بڑا حکم ہے کہ کائنات میں بہت ساری ہستیاں آئی ہیں اور آگے بھی آ رہی ہیں، قیامت تک آئیں گی، اور ان ہستیوں میں بہت بڑی بڑی ہستیاں بھی تھیں، بہت نیک بھی تھیں، بڑی پاکیزہ بھی تھیں، بڑی صالح ہستیاں بھی گزر چکی ہیں اور آئیں گی بھی، اور قیامت تک آنا ہے۔ لیکن ان تمام میں سے، ان نیک، پاکیزہ، مطہر اور پاکیزہ اور صالح ہستیوں میں سے جو اللہ کے صالح بھی ہے، مقربین بھی ہے، اللہ کے دوست بھی ہے، ان تمام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا حق بیان کیا تو اس کے بعد اگر کسی کا حق بیان کرنا تھا تو کسی صالح کا نہیں کیا، کسی مقرب کا نہیں کیا، کسی اپنے ولی کا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ سب سے پہلے میرا حق توحید ہے، اس کے بعد والدین کا حق ہے، ان کے بعد والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ تو یہ آج کی نوجوان نسل کو بہت بڑا پیغام ہے، جو کچھ بھی نہیں سمجھتے والدین کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا حکم دیا ہے کہ اپنا حق توحید بیان کرنے کے فوراً بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ جو بڑی مشہور ہے، اور اس میں اللہ پاک نے 3-4 حکم دیے ہیں، ہمیں آداب بتائے ہیں والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم دے دیا، لیکن وہ حسن سلوک کرنا کیسے ہے وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اور چھوٹا چھوٹا کر کے بڑا ہی پیارے انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعبدو، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر وہی حق توحید اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، اللہ تعبدو الا ایہ، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔
یہ میرا حکم ہے، تمہارے رب کا حکم ہے۔ اور فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی یہاں پر بھی جب آیت کو شروع کیا تو سب سے پہلے اپنا حق توحید بیان کیا، اور حق توحید بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حق کو بیان کیا۔ یہ دوسرا بڑا حکم آ گیا۔ پہلے سورہ النساء کے اندر تھا، اب سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور اس سے آگے اب چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بڑی کھول کر بیان کی ہے کہ بندہ کسی مغالطے میں نہ رہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے علم میں ہی نہیں تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی خدمت کرنی ہے، یہ بھی والدین کا حق ہے، کس طرح پیش آنا ہے، کتنا ادب ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بیان کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا حسن سلوک کرو۔ کرنا کیسے ہے؟ اللہ پاک نے آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ کس طرح کرنا ہے؟ اگر تمہارے سامنے دونوں یعنی ماں اور باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا کہ کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کے سامنے، وہ جب بڑھاپے کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ ضدی ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات 2 3 5 بار آپ سے کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ ان کو اونچا سنتا ہے، اور ہم دوسری اور تیسری بار جواب دینے کے بعد ان کو اکھڑ کر پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیسے ان کا ادب کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ اف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اف کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی سی بھی نہیں کرنا۔ پنجابی کے اندر آگ سمجھنا چاہیں تو تھوڑی سی سی بھی نہیں کرنا، متھے پہ تریلی بھی نہیں لے کے آنی کہ انہوں نے بات تیسری مرتبہ پوچھ لی ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بات ضرور کرو، انہوں نے مجھے تیسری مرتبہ کمرے کے اندر طلب کر لیا ہے، یا تیسری مرتبہ میں گھر سے باہر انہوں نے فون کروا دیا آیا کیوں نہیں۔ تو فرمایا کہ اف بھی نہیں کرنا، متھے پہ تریلی بھی نہیں لے کے آنی، دل کے اندر برا بھی نہیں سمجھنا، اور فرمایا کہ فلا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، غصے کے اندر ان کو پے نہیں جانا، ان کے سامنے آپ جھڑک نہیں سکتے، ان کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ یہ 2 حکم فرمائے، اور پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو مولا پھر کیسے بات کریں گے؟ فرمایا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر ان دونوں کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ بات کیا کرو، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بات کیا کرو، اکھڑ کر نہیں پہنا، ایسے بات نہیں کرنی، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ تمہارے والدین ہیں۔ اور پھر فرمایا، یہ اللہ پاک ایک ہی آیت کریمہ میں ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دونوں کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھنا، نرم دلی کے ساتھ، عاجز اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے پیش آنا ہے، جب بھی جانا ہے، جب بھی کوئی بات سننی ہے اور بتانی ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا کہ اللہ کے حضور عرض کرتے رہیں اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، ماں پر بھی اور والدین پر بھی، رب رحمہما، اے میرے رب دونوں پر رحم فرما۔ اور فرمایا کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ، جب میں چھوٹا تھا، بچپن کے اندر تھا، بہت چھوٹا تھا، ان دونوں نے بڑی رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے پالا۔ فرمایا کہ آج مولا ان دونوں پر رحم فرما، رحمت فرما، شفقت فرما، آج ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج بڑھاپے کے اندر ہے، تو آج یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ ضعیف ہو چکے ہیں، یہ کمزور ہو چکے ہیں، مولا میری دعا ہے کہ آج ان پر رحم فرما، آج تیری رحمت کی ان پر ضرورت ہے، ان پر رحمت فرما۔ تو یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں،
اور یہ دعا آپ بڑھاپے کے اندر بھی ان کے کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے لیے یہ دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا دونوں پر رحمت فرما، دونوں پر رحم فرما، جس طرح محبت اور شفقت اور رحم کے ساتھ انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا تھا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے انشکر لی، یہ آیت کریمہ مکمل ہو گئی۔ پھر فرمایا انشکر لی والی والدیک، یہ بھی بڑا پیارا حکم ہے، فرمایا کہ جب تم میرا شکر ادا کرو نا، والی والدیک، پھر تم نے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ یہ بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارمولہ لگایا جو پہلی آیت کریمہ میں لگایا تھا کہ حق توحید بیان کرنے کے بعد حق والدین بیان فرمایا، اور جب شکر ادا کرنے کی باری آئی کہ میرا شکر جب ادا کرنا ہے نا مولا تو نے اتنی چیزیں عطا فرما دی کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا جتنا تو نے مجھے عطا کر دیا، تو فرمایا جب میرا شکر ادا کرنا ہے نا، میرے لیے شکریہ کرنا ہے، تو اس وقت میرے شکریہ کے ساتھ میرا شکر ادا کرنے کے فوراً بعد اگر کسی کا شکر ادا کرنا ہے تو تمہارے والدین ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہارے ماں اور باپ ہیں، ان کا تم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اتنا بڑا حکم ہے۔ تو اس لیے والدین ایسی ہستیاں ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے 4-5 احادیث جو ہے میں وہ آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم ان پہ جو بہت منفرد چیزیں ہیں ان پہ بیان کریں گے۔ بہت مشہور احادیث ہیں، وہ 4-5 بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، حضور یہ تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اور پیارا عمل کون سا لگتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، سب سے محبوب عمل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے، سب سے پسندیدہ عمل فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، اور فرمایا کہ اے حبیب یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے، یعنی اس سے چھوٹا اور ادھر سے سب سے بڑا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال بر الوالدین، فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ سب سے بڑا عمل نماز پڑھنا ہے، اللہ کے ہاں جو محبوب ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور فرمایا کہ اگر اس کے بعد کوئی عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اللہ کے بڑے نزدیک ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے، وہ تم اپنے والدین کے ساتھ جب اچھا سلوک کرو گے، یہ اس سے بڑا ہے، اس سے چھوٹا اور ادھر سے سب سے بڑا ہے۔ تو یہ فرمایا۔ دوسری روایت یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی اور مسلم کے اندر بھی، کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اندر آیا اور عرض کی کہ حضور یہ تو بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا، یعنی حکم تو آ گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، اور طریقہ بھی بتا دیا، اب یہ بتا دیجئے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے دونوں میں سے، کہ دونوں میں سے میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے سلوک کا، میری نیکی کرنے کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ تو فرمایا تیری ماں۔ فرمایا پھر پوچھا میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر دوسری مرتبہ فرمایا تیری ماں، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی پوچھا، فرمایا تیری ماں، اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ یعنی 3 درجے جو ہے وہ ماں کو سبقت اللہ پاک نے فرمائی، سبقت عطا فرمائی۔ وہ کیوں ہے؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ اہل اسلام، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وہ صرف وجہ ایک ہی ہے کہ ماں پہلے تو اس بچے کو یا بچی کو 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اور جو تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں برداشت کرتی ہے وہ ایک طرف، لیکن جب وہ اس پروسیس سے گزرتی ہے، اس مرحلے سے گزرتی ہے جب اس نے بچے کو جنم دینا ہے، جب بچے کو جننا ہے، تو فرمایا کہ وہ موت کے منہ سے ہو کر پھر واپس آتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے
کوئی معلوم نہیں ہے کہ میں نے اب زندہ رہنا ہے یا اللہ کے پاس چلے جانا ہے، وہ یہ سب کچھ سوچ کے پھر جاتی ہے اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو جنم دینے کے لیے۔ اور فرمایا کہ اس جننے کے وقت، بچے کے پیدائش کے وقت، جنم دینے کے وقت جو درد ذہ ہوتی ہے، اس درد میں سے جو ایک درد ہوتا ہے نا، اتنی درد میں سے ایک چیخ یا ایک درد، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اتنا مقام عطا فرمایا، ایک ماں کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے باپ پر۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ پھر بخاری کے اندر کتاب ادب المفرد کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو یمن کا رہنے والا تھا، اور اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا تھا اور پشت پر اٹھا کر وہ کعبہ کا طواف کروا رہے تھے۔ اور کعبہ کا طواف کروانے کے بعد، وہ سارے مناسک ادا کروانے کے بعد، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، حضور یہ تو بتائیے، میں نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر بٹھا کر حج کروا دیا ہے، وہ چل نہیں سکتی تھی، وہ کمزور تھی، تو میں نے سارا حج اپنی پشت پر اس کو اٹھا کر پھر کروایا ہے، اب یہ بتائیے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی جو میں نے پہلے بیان کی، کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ تو حق کی بات کرتا ہے کہ حق ادا کر دیا، وہ جو تجھے جننے کے وقت اس نے درد ذہ سہی تھی، وہ ایک درد یا ایک چیخ جو اسے درد کی وجہ سے نکلی تھی، تو نے تو ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ چاہے تو نے مشقت برداشت کی ہے، تو نے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ہجوم کے اندر اس کو لے کر گیا، اسے اٹھایا بھی، وزن بھی تھا اور لے کر پھرتا بھی رہا، تو تجھے بھی تکلیف ہوئی، مشقت میں پڑا، لیکن فرمایا پھر بھی تو ماں کی اس ایک درد کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، تو کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جتنی بھی خدمت کر لیں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ذریعہ ہے، وہ سبب ہے کہ جن کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اگر ہم آج نعمتیں کھا رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، ہماری شادی ہو گئی، ہمارے آگے بچے ہو گئے، یا ہم اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی کے اندر، جتنے بھی قابل ہو گئے، ان کی وجہ، ہماری اس دنیا میں آنے کی وجہ ہمارے والدین ہیں، وہ سبب ہے، وہ نہ ہوتے تو ہم ادھر آتے ہی آ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب چوتھی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ ماں کا مقام تھا، اب والد کا، باپ کا مقام بھی سن لیں کہ کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، کیا فضیلت ہے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ والد جو ہے نا، باپ جو ہے، وہ جنت کے جو دروازے ہیں نا، ان تمام دروازوں میں سے مین دروازہ ہے، یعنی درمیانی دروازہ ہے۔ یعنی مسجد کے اندر یا آپ کسی بڑے ہال کے اندر جائیں تو چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے جسے مین دروازہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جو مین دروازہ ہے نا، درمیانی دروازہ، بڑا دروازہ، فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے باپ کی وجہ سے تم پر کھلے گا، وہ دروازہ ہے تمہارا باپ جو مین دروازہ ہے۔ فرمایا چاہے تو ان کی خدمت کر کے، ان سے اچھا سلوک کر کے وہ درمیانی دروازہ، مین دروازہ اپنے لیے کھلوا لو، اور اگر چاہے تو ان کی نافرمانی کر کے، ان کے ساتھ برا سلوک کر کے وہ بند کروا دو، تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر پانچویں روایت ترمذی کے اندر ہے، فرمایا کہ والد کی رضا کے اندر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والد کی رضا کے اندر، والد کی خوشی کے اندر رب کی خوشی ہے، رب کی رضا ہے، اور رب کی، اللہ کی، والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ یعنی اگر کوئی رب کو خوش کرنا چاہتا ہے سادہ لفظوں کے اندر، وہ باپ کو خوش ہی کرے، اسے راضی کر لے، اسے خوش کرے، اور جو کوئی ناراض کرنا چاہتا ہے رب کو، وہ اپنے والد کو ناراض کرے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے۔
اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی والدین کا جو وجود ہے ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اتنی نیکیاں ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، اور ہم ادھر ادھر بہت مانگتے ہیں نیکی کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، لیکن گھر کے اندر ذخیرہ نجات پڑا ہوا ہے، اتنی نیکیاں پڑی ہوئی ہیں کہ ہم اگر غور کریں تو ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نیک اولاد اپنے والدین کے چہرے کی طرف رحمت اور محبت کی نظر سے ایک نظر دیکھ لے تو اللہ پاک اس ایک نظر محبت پہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نظر رحمت پر ایک مقبول حج۔ اور صحابہ کرام نے عرض کر دی یا رسول اللہ اگر کوئی ایک دن کے اندر 100 مرتبہ دیکھ لے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پاک ہے، یعنی فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی محبت کی ایک نگاہ کیا 100 نگاہ بھی ڈال دے تو اللہ پاک 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اگر اس میں ہم غور کریں نا تو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مال کے، بغیر کسی مشقت کے آپ نے ایک مقبول حج کر لیا، آپ کے پیسے بھی نہیں لگے، آپ نے محنت بھی نہیں کی، مشقت بھی نہیں کی، آپ نے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے صرف ایک نظر رحمت، ایک نظر محبت والدین پہ ڈالی، اور اس نظر محبت اور رحمت سے اللہ پاک نے آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور خوش قسمت ہے وہ احباب جن کے والدین زندہ ہیں، یا ان دونوں میں سے ایک زندہ ہے کہ وہ جب بھی گھر کے اندر جائیں آج بھی وہ حج کا ثواب لے سکتے ہیں، وہ آج بھی اتنا ثواب پا سکتے ہیں کہ نیکیوں کا ذخیرہ گھر بیٹھے اکٹھا کر سکتے ہیں، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 ہستیاں ایسی ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بخاری کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ وہ 3 بندے تھے جو سفر پہ نکلے تھے، سیر کو نکلے تھے، ان میں سے ایک بندے کا احوال آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ نکلے تو بیاباں کے اندر پہاڑ تھے، تو وہاں پر طوفان آ گیا، اور طوفان اتنا سخت تھا کہ انہیں غار کے اندر پناہ لینی پڑی، اور غار کا منہ بہت بڑا تھا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے اس کے بعد ایک بہت بڑا پتھر آ کر غار کے منہ پہ اٹک گیا، اور وہ جب طوفان تھما انہوں نے چاہا کہ اس کو ہٹایا جائے، اس پتھر کو، بہت بڑا تھا، بہت وزنی تھا، بندے 3 تھے، ہٹانے کی کوشش کی لیکن نہیں ہٹا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا تو اب انہوں نے سوچا کہ اب صرف مایوسی ہے، صرف موت ہے، اور کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی۔ لیکن ایک بیٹھے بیٹھے پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا عمل کریں کہ جو اچھے کام ہم نے دنیا کے اندر کیے ہیں ان میں سے ایک کام جو سب سے اچھا ہمیں لگتا ہے اس کا واسطہ اللہ پاک کو دیا جائے اور دعا کی جائے مولا اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ تو انہوں نے سب نے اس پہ راضی ہوئے، اور ایک کا واقعہ سناتا ہوں کہ ان میں سے ایک بندہ وہ تھا، اس نے کہا مولا میں صبح کو بکریاں لے کر نکلتا ہوں، اپنا ریوڑ لے کے نکلتا ہوں، اور شام کو گھر آتا ہوں، اور گھر آ کر سب سے پہلے ان کا دودھ نکالتا ہوں، دودھ نکالنے کے بعد گرم کرتا ہوں، گرم کرنے کے بعد میرے بیوی بچے بھی ہیں لیکن سب سے پہلے والدین کی خدمت میں دودھ پیش کرتا ہوں۔ اور فرمایا اس نے عرض کی مولا ایک دن ایسا ہوا میں لیٹ ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، جب میں واپس گھر آیا ریوڑ لے کر بکریاں لے کر دودھ دھویا، گرم کیا، والدین کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے، وہ آرام فرما رہے تھے، میں ساری رات پیالہ دودھ کا لے کر کھڑا رہا، وہ جاگے نہیں، سوئے رہے۔ تو فرمایا کہ مولا جو اس رات کی میری خدمت ہے نا، اس خدمت کو دیکھتے ہوئے اس کا واسطہ دے رہا ہوں کہ وہ جو ایک نیکی ہے نا والدین کی خدمت میں میں نے صرف کی، اس نیکی کو دیکھتے ہوئے اس پتھر سے، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے دعا کرنے سے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا تھا،
اور پھر دوسرے نے دعا کی، اپنا جو اچھا عمل تھا اس کو پیش کیا، پھر تیسرے نے، اور وہ پتھر ہٹ گیا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اگر ہم حالانکہ فرض ہے والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا تمہارا فرض بھی ہے، لیکن اگر پھر بھی تم نیک سلوک کرتے ہو، اچھا سلوک کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، تو دنیا کے اندر جو تمہیں مشکلات آئیں گی، جو مصیبتیں آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، اگر والدین کی خدمت کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو میں ان پریشانیوں کو، مصیبتوں کو تم سے دور کر دوں گا، اس واسطے سے کہ تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ نیکی کی۔ تو پتہ چلا دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی والدین کی خدمت کرنا ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتا۔ اور اس کے بعد ایک بڑی پیاری فضیلت ہے، سمجھ لیں 3 نسبتیں اور 3 درجے عورت کو فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے عورت کو اللہ پاک نے اتنا درجہ کیوں دیا ہے؟ 3 درجے ایسے ہیں اللہ پاک نے عورت کو عطا فرمائے ایک ماں کو کہ کسی اور کو اس دنیا کے اندر وہ درجے حاصل نہیں ہے، وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے نا، اس نے ہی تخلیق کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مخلوقات سے لے کر چرند پرند، حیوانات، نباتات، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تخلیق کی۔ اور جب اشرف المخلوقات میں کسی کو خلق کرنے کا، تخلیق کرنے کا، کسی کو پیدا کرنے کا، کسی کو جنم دینے کا اللہ پاک نے وصف عطا فرمایا تو وہ ماں کو عطا فرمایا۔ خود بھی تخلیق کرتا ہے، لیکن اشرف المخلوقات میں اللہ پاک نے وہ وصف صرف ماں کو عطا فرمایا، صرف ماں کو، ایک درجہ۔ اور دوسرا درجہ فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت بندے کو سمجھانے کے لیے کہ میں بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں تمہیں پتہ ہے، تو بندے کو کیسے پتہ چلے گا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ نہیں نہ پتہ چلے گا جب تک مثال نہیں سامنے ہوگی۔ تو اللہ پاک نے اپنی محبت بندے کو سمجھانے کے لیے، بندے میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں تجھے علم ہے؟ اگر نہیں علم تو تجھے علم ہونا چاہیے، مثال میں تجھے دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے جب بھی اپنی محبت کی مثال دی، اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، اپنی محبت کو کہ ماں کی محبت تم نے دیکھی ہے، اگر ماں کی محبت دیکھی ہے تو فرمایا میری محبت بھی اس جیسی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی، اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک عورت تھی جو جنگ کے اندر قیدی بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اور آپ دیکھ رہے تھے وہ کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی، جیسے کوئی مجنون، کوئی پاگل بھاگتا ہے۔ تو اچانک دیکھا کہ وہ اس کو ایک بچہ مل گیا اور اس نے چھاتی کے ساتھ لگا لیا، اب وہ بھاگ نہیں رہی، یعنی اسے اطمینان ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اس جنگ کے اندر وہ قیدی ہوئی اور بچہ کھو گیا، اور جب بچہ اسے واپس ملا تو اب اسے چین اور قرار آ گیا، سکون ہو گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا صحابہ یہ بتاؤ وہ جو عورت تم دیکھ رہے ہو، پہلے دیکھ رہے تھے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے بچے کی خاطر، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، پاگل ہوئی پھرتی تھی، اگر اس عورت کو کہہ دیا جائے کہ یہ جو بچہ تم نے چھاتی کے ساتھ چمٹایا ہوا ہے اس کو آگ کے اندر پھینک دو، اگر کہہ دیا جائے، اس کو فیصلہ کر دیا جائے کہ تم نے آگ کے اندر اس کو ضرور پھینکنا ہے، تو کیا وہ اپنے ہاتھوں سے اسے آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے جب ماں اتنی محبت کر رہی ہے، وہ باغی پھر رہی تھی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی تھی، تو اب جب اسے اختیار ہو کہ وہ خود اس کو مار دے یا آگ کے اندر پھینک دے تو وہ کبھی نہیں پھینکے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ سنو، پھر اگر ایک ماں اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں پھینک سکتی تو میرا مولا ماں سے بہت زیادہ بندے سے محبت کرتا، بندے سے اس سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں پھینک رہی تو وہ مولا اپنے بندے کو آگ کے اندر کیسے پھینک دے گا؟ اللہ پاک نے مثال دی ہے اپنی محبت کی، ماں کی محبت کو تشبیہ کے ساتھ۔ اب تیسرا درجہ، اور یہ درجہ بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے، تیسرا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ پردے کے اندر ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ پردے کے اندر ہے، اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ سکا، تو اس پردے کے اندر وہ خود ہے، اور اگر اس کے بعد اگر اس نے کسی کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے وہ عورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عورت ہے۔ اور یہ جو 3 درجے اور 3 نسبتیں اللہ پاک نے عورت کو اپنے ساتھ ملایا ہے، ان 3 درجوں میں عورت کا ماں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مقام اور فضیلت ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو آج ہم اگر کہتے ہیں نا ہم اشرف المخلوقات ہیں، کہ ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اگر آج ہمارا یہ دعویٰ ہے نا، اس کی وجہ بھی والدین ہے، اس کی وجہ بھی والدین ہے، کہ والدہ کے رحم کے اندر ایک قطرہ بے وقت سے ہماری تخلیق ہوئی۔ سمجھے آپ بات کو؟ ماں کے رحم کے اندر ایک قطرہ بے وقت سے ہم اشرف المخلوقات بن گئے۔ ایک قطرہ جو بے وقت تھا، جو ناپاک تصور کیا جاتا تھا، اور پھر ایسا کرم ہوا اور والدین کے ذریعے سے، ماں کے ذریعے سے، باپ کے ذریعے سے ہم آج اشرف المخلوقات کہلا رہے ہیں۔ یہ بھی والدین کے ذریعے سے ہمیں مقام ملا ہے، یہ رتبہ بھی ہمیں والدین سے ملا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری روایت ہے، شاید آپ نے پہلے نہ سن رکھی ہو، شعب الایمان کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں کے اندر، فرماتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستروں پہ جاتے ہو نا سونے کے لیے، جب کمرے کے اندر جاتے ہو تو وہاں پر والدین بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ جب والدین کے کمروں میں بستروں کے اوپر لیٹ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ ایسی باتیں کیا کرو جس سے وہ خوش ہو جائیں، ان کو راضی کیا کرو، اور وہ تمہیں ہنسایا کرے تم انہیں ہنسایا کرو، وہ تمہیں خوش کیا کرے تم انہیں خوش کیا کرو اچھی باتوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ یہ اچھی باتیں کرنا سوتے وقت بستر پر لیٹ کر، کوئی وضو نہیں کرنا پڑا، کوئی غسل نہیں کرنا پڑا، کوئی لمبی رکعت نہیں نیتنی پڑی، کوئی بہت زیادہ آپ کو تسبیح نہیں پھیرنی پڑی، لیکن اجر کتنا ہے؟ فرمایا بستر پر بیٹھ کر لیٹ کر ان کو ہنسانا ہے۔ فرمایا یہ ہنسانا تمہارا والدین کے لیے، ان کو ہنسانا، انہیں خوش کرنا اللہ کی راہ کے اندر میدان جہاد میں تلوار لے کر قتال کرنے سے افضل ہے۔ میدان جہاد کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اجر ملے کہ میں میدان جہاد کے اندر تلوار لے کر کافروں پر ٹوٹ پڑوں اور انہیں واصل جہنم کرتا رہوں، تو فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ تم جب لیٹنے لگو، سونے لگو بستروں پر لیٹ کر، زیادہ محنت نہیں کرنی، لیٹ کر ان کے ساتھ ایسی باتیں کرنی ہے جن سے وہ خوش ہو جائیں، جن سے وہ راضی ہو جائیں اور راضی راضی وہ سو جائیں۔ فرمایا یہ کام کر لو تو یہ اس سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ آج والدین کا شکوہ ہی ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ اگر نوجوان ہیں تو انہوں نے آواز دی والدین نے، وہ فوراً باہر نکل گئے کہ والدین کو کام کہہ دینا ہے۔ ارے بھئی کچھ دن انہوں نے کام کہنا ہے آپ کو، جتنی دیر وہ یہاں پر ہے، جب وہ نہیں ہوں گے تو آپ ترسیں گے۔ آپ ترس جائیں گے کہ کوئی ہمیں آواز دینے والا ہو، کوئی ہمیں کام کہنے والا ہو۔ ابھی وقت ہے کہ کوئی آواز دے رہا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہیں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانیں، پھر آپ افسوس کریں گے کہ پریشانی کس سے بیان کریں۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آج وقت ہے، پھر پچھتاوا ہوگا۔ اگر دنیاوی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، لیکن جب وہ چلے جائیں گے پھر آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکیں گے۔ آپ افسوس کریں گے کہ کاش آج کوئی ہوتا جن کے ساتھ ہم اپنی پریشانی کو شیئر کرتے، اپنی مصیبت کو شیئر کرتے اور ہمارا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ آج آپ کے پاس ٹائم ہے، تو نوجوانوں کو خاص طور پر کہوں گا کہ اپنے موبائل سے تھوڑی دیر کے لیے نکل کر اور باہر کی کرکٹ اور کھیل کود سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر والدین کو بھی دیا کریں۔ یہ موبائل بھی ادھر ہی رہ جائیں گے اور یہ کھیل کود بھی ادھر ہی رہ جائے گا۔ وہ ہستیاں تھوڑی دیر کے لیے آئی ہیں، وہ واپس چلی جائیں گی۔
اگر آپ چاہتے ہیں مقبول حج کا ثواب ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کے مال کے اندر برکت آئے، آپ کی عمر کے اندر برکتیں آئیں، تو یہ ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ چند روزہ ہے اور یہ جو ہستیاں ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، اور ہر ایک بندے کے پاس یہ ہستیاں بھی نہیں ہیں۔ پوچھیں ان سے جن کے پاس یہ ہستیاں نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ خوش قسمت ہے اس دنیا کے اندر جس کے پاس والدین کی نعمت موجود ہے۔ وہ دنیا کا، میں کہا کرتا ہوں، وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، وہ سب سے دولت مند شخص ہے جس کے پاس والدین ہے، اور وہ شخص مالدار نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹیاں کاریں ہیں۔ وہ بندہ مالدار ہے جس کے پاس والدین کی نعمت موجود ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہی موجود ہے۔ اور جس کے پاس والدین کی نعمت نہیں، قسم سے وہ غریب ہے، وہ اصل میں غریب ہے۔ اس کے لیے دعائیں نہیں ہیں، اس کے پاس مال کے لیے دعائیں نہیں ہیں، اس کی عمر کے لیے دعائیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر والدین چلے گئے ہیں تو اس کا ایک اور بھی کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد، وصال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3-4 نیکیاں ایسی ہیں اگر آپ کریں تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے ساتھ نیکی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے تو جو بڑے چلے جائیں، والد گزر جائیں، تو ان کے قرضے کی فکر اولاد نے کرنی ہے۔ اگر قرضہ اس حساب سے ہو، اور یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ والدین اتنا بھی قرضہ نہ چھوڑ کر جائیں کہ اولاد ادا نہ کر سکے، لیکن اتنا ہو کہ اولاد ادا کرے، اور پھر بعد کے اندر ورثہ ہے اس کو تقسیم کیا جائے، جائیداد کو پھر تقسیم کیا جائے، پہلے اپنے والدین کا قرضہ اتارا جائے۔ پھر فرمایا اگر ان کی جائز کوئی وصیت ہے یا کسی سے انہوں نے جائز وعدہ کیا ہے اور آپ کر سکتے ہیں اس کو پورا تو ضرور کریں، یہ بھی ان کے ساتھ نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر ان کے دوست جو ہیں، والدین کی، والد کے دوست اور والدہ کی سہیلیاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ 4 صورتیں، اور پھر چوتھی صورت جو ہے وہ دعائے مغفرت ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور 1-2 روایتیں آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ چاہتے ہیں اور والدین وصال کر گئے، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ قبر پر جانا، اس کے حوالے سے 2 روایتیں ہیں، ایک ضعیف ہے اور دوسری ضعیف نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور یہ 5 سے 6 7 کتب کے اندر یہ روایتیں آئی ہیں، المعجم الوسط کے اندر بھی، المعجم الکبیر کے اندر، شعب الایمان کے اندر، مسند الفردوس کے اندر بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ہر جمعہ کو اپنے والدین یعنی ماں اور باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کی اور اس پر مغفرت یعنی دعا کی جا کر، تو فرمایا اللہ پاک اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اسے والدین کا فرما بردار لکھا جاتا ہے اگر جمعہ کے دن کوئی کرتا ہے۔ اب دوسری روایت جو ہے اس کو علماء کرام نے ضعیف کہا ہے، لیکن علامہ ابن دنیا نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق کے اندر اسی طرح کی ایک روایت کو بیان کیا، تھوڑے سے جو ہے وہ موضوع کی چینجنگ ہے، یعنی وہاں پر لفظ روایت کے اندر آباوئی تھا، یہاں پر والدی ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ یعنی دونوں یا دونوں میں سے ایک جو وصال کر گیا ان کی قبر کی زیارت کرے اور دونوں کی یا کسی ایک کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس پڑھنے پر ہر ایک آیت یا ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک آیت کے برابر اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی جو بندہ جو اولاد جا کر پڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے یا فرمایا کہ آیت کے بدلے اس کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اور اس دونوں روایتوں کے اندر پہلی کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن علماء کرام نے جب یہ دوسری روایت اور ایک اور صحیح حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر والدین کے لیے دعائے مغفرت کا کہا گیا ہے، فرمایا کہ اگرچہ پہلی روایت ضعیف ہے لیکن اس حدیث کا مطابق اور شاہد موجود ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے اس روایت کا، اور اس روایت کی سند کو تقویت مل جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو بیان کرنا درست ہے۔
اور محدثین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن والدین کی قبر یا قبرستان جانا یہ مستحب ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہے نا حدیث مبارکہ کے اندر کہ اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے جو والدین کی قبر پر جا کر کرتے ہیں، تو اس سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بندے کا جس کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں یا حیات ہو، بندے کا والدین کے لیے اپنا ہر نیک عمل اس کے لیے ایصال ثواب ہے، ان کے لیے نیکی ہے، ان کے لیے حسن سلوک ہے۔ آپ دنیا کے اندر نیکی کریں، یہ ساری کی ساری نیکی آپ کی والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ آپ جیسا یہاں پر کریں گے ویسا ہی اللہ پاک ان کو قبر کے اندر جنت کے اندر درجات کو بلند فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی عزت و احترام، ادب اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین وصال کر گئے انہیں دعائیں مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔